میں بہت ہی احترام کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اے پی سی سے خطاب کے بعد سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے، جمہوریت کے علم بردار، ریولوشنری لیڈر بن کر لوگ ابھر رہے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے، میاں صاحب جس آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے خطاب کیا اس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر، اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ایک اتھارٹی، کوئی ایک شخص سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس پیسے اور اتھارٹی ہے، تو وہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 12 سالوں سے حکمرانی ہے، اور اس حکمرانی وہ سو کالڈ جمہوری طاقت ہیں۔ تو آپ جہاں پر جمہوریت کے علم بردار بن رہے ہیں اور جس کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے تو انہوں نے سندھ کے لوگوں کا حشر کیا کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر؟ ذرا ان سے پوچھے تو انہوں نے سندھ کے شہروں کا حشر کیا کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر؟ ذرا ان سے پوچھے تو 12 سالوں میں انہوں نے کراچی سے لے کر کشمور تک کا حشر کیا کیا ہوا ہے؟ آج اس شہر کراچی میں جو کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے، آج یہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے۔ صرف 6 ماہ میں 1.5 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے جن بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے یہاں پہ اس کراچی میں۔ پہلے لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے تھے، کارپور میں کاٹ رہے تھے، اب کراچی جیسے شہر میں پچھلے 6 ماہ میں 1.5 لاکھ رپورٹڈ کیسز ہیں کہ جن کو جو ہے کتوں نے کاٹا، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کو ریونیو کما کر دے۔ تو ذرا آپ پوچھیں تو یہ وہ پیپلز پارٹی ہے کہ میاں صاحب جب آپ یہ بی آر ٹی کا یہ کوریڈور بنا کر گئے ہیں، گرین لائن بنا کر گئے ہیں، اس کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے، اس پہ بسیں لانا اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا۔ 3 سالوں میں ایک بس نہیں ہے۔ ملک کے اربوں روپے میاں صاحب آپ کا بنایا ہوا پروجیکٹ ہے، اربوں روپے لگ گئے، اور آج جو ہے وہ کراچی والے اسی ڈبہ بسز میں گھوم رہے ہیں، لیکن اسٹرکچر کھڑا ہے، بس نہیں ہے، بسز نہیں ہے، 150-200 بسز ہیں، 12 سالوں سے حکمرانی ہے۔ اس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ K4 کا منصوبہ آپ کے زمانے میں شروع ہوا اس کراچی کے لیے، 260 ملین گیلن پانی 2014 میں شروع ہوا۔ میاں صاحب آپ ذرا پوچھیں نا کہ کراچی جو کہ سندھ کا 50% لوگ رہتے ہیں، ایک تو 12 سالوں کے بعد وہ منصوبہ شروع ہوا، لیٹ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس پیپلز پارٹی نے ڈیزائن کی خرابی کا بہانہ کر کے 2 سالوں سے وہ پروجیکٹ روک دیا، بعد میں کہا نہیں ڈیزائن صحیح ہے۔ تو میاں صاحب ذرا پوچھیں ان سے، جس پلیٹ فارم سے آپ جمہوریت کے جو ہے وہ علم بردار اور ریولوشنری بن رہے ہیں، تو ذرا پوچھیں نا ان سے کہ بھائی آپ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ تو اس لیے جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اس وقت جمہوری اقتدار کو واپس لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ کراچی سے لے کر کشمور تک کے لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی جو سندھ میں پارٹی ہے وہ تو حکمران جماعت ہے۔ واقعی آپ کو جمہوریت کا خیال ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے سندھ کے لوگوں کا کیا حشر کر دیا، لیکن آپ کیسے پوچھیں گے؟ آپ تو جب وزیر اعظم تھے تو آپ نے اس وقت نہیں پوچھا ان سے، آپ نے پٹے پہ دے رکھا تھا سندھ کو۔ زرداری صاحب کو کہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں اسلام آباد میں تنگ نہ کرو، اور یہ آپ یہاں پر سندھ میں نہیں آتے تھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، آپ صرف آفتوں میں، سیلاب میں اور کوئی ناگہانی آفت میں آپ یہاں پر تشریف لائے چند راتوں کے لیے پورے 4 سالوں میں۔ تو میاں صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اگر واقعی آپ حکومت کو، جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں اور غیر آئینی حکومت کہتے ہیں، اگر آپ سب لوگ اپوزیشن والے واقعی اپنی کاز سے مخلص ہیں کہ آپ کو اس حکومت کو ہٹانا ہے، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ استعفیٰ دو، سارے استعفے دے دو، پی ایم ایل این استعفیٰ دے دے، پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے، اور جتنی چھوٹی بڑی جماعتیں استعفیٰ دے دے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریلی، وہ اے پی سی، یہاں جلسہ وہاں جلسہ، بھائی 1 گھنٹے میں آپ کہہ رہے ہو نا ناجائز حکومت ہے، ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے میں، دے دو نا استعفیٰ۔ لیکن آپ کو مزے پورے لینے ہیں پیپلز پارٹی کو، یا مزے پورے لینے ہیں، بیک ڈور سے رابطے پورے کرنے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا ہے۔ یہ اس وقت ملک میں اس سے بڑا فراڈ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تباہ برباد ہو گئی یہ ساری سچویشن۔ اور آپ ابھی کی ریسنٹ مثال دوں، میاں صاحب آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اب سے 1 ماہ پہلے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹینیور ختم ہو گیا۔ آئین کے مطابق 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے، 1 سے 1.5 ماہ ہونے جا رہا ہے، 1 سے 1.5 ماہ اور رہ گیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی تو ہو ہی نہیں سکتے انتخابات، وہ کہہ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کون سا رزلٹ آئے گا، سینسز ہوگا، جا کے پتہ نہیں کس صدی میں جا کر انتخابات ہوں گے۔ اگر میاں صاحب ابھی یہی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ختم ہوئی بھی ہوتی اور کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی کہ ابھی ہم انتخابات نہیں کرا رہے، آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے پاکستان کی، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ آپ کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا، تو سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا۔ ابھی جو کہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹی پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ، وہاں پر انتخابات نام
نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں اربوں روپے کا، آپ نے سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے بجٹ دے رکھا ہے. ان کا تو ہنی مون ٹائم ہے. آج وہ یہاں ہے، کل کہیں اور ہوں گے. ہزاروں کونسلر، ہزاروں یو سی چیئرمین کے بدلے ایک ایڈمنسٹریٹر پورے شہر کو، پورے ڈسٹرکٹ کو چلا سکتا ہے؟ جمہوریت کی بیسک سیڑھی ہے پوری اے پی سی میں. تمام گفتگو میں نے کسی رہنما لیڈر سے لوکل گورنمنٹ جو کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی بات نہیں سنی. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے، ہمارا بالکل اعتبار نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس ملک میں مایوسی پھیل رہی ہے.